الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شفا کی 46 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی، جن انعامات سے میں نے تمہیں نوازا، کہ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے اس وقت کے سارے زمانے پر تمہیں فضیلت عطا فرما دی تھی۔ پچھلی رکوع میں بھی آپ نے یہی پڑھا ہے کہ رب کائنات کے شاعر گرامی قدر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، وہاں تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیلیو میری ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، ذکر کرو، چرچا کرو، نعمتی التی، میری نعمتوں کا، کہ انعمت علیکم، جن نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ چاہتا ہے، اس بات پہ اس کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تو اس نعمت کا چرچا کرو۔ اور یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو نعمت عطا فرمائی ہو اس نعمت کا بار بار ذکر کرنا، بار بار چرچا کرنا۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کئی مرتبہ آپ کو یہ کہا جا چکا ہے کہ الحمدللہ آپ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز کو اور آپ سب احباب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھ لیا کیجیے، جو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں یا مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا ظہر کے بعد پڑھتے ہیں، جو نفل معمول کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کو 2 رکعت نماز شکر ادا کر لیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بہت راضی کہ اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ، کان، ناک، منہ، سر وغیرہ وغیرہ، اتنی نعمتیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت جو رب کائنات ہمیں عطا فرمائی وہ اپنے محبوب مکرم کی شکل میں عطا فرمائی ہے، حضور کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کر دیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی ذات۔ کیا بولا؟ ہمارے نبی کی ذات۔ تو پھر نبی کی ذات اللہ کی سب سے بڑھ کر نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے کہ اس کی نعمت کا ذکر کرو۔ پھر میرے نبی کا ذکر کرتے رہنا، یہ رب کی رضا کا باعث بنا کہ نہیں بنا؟ سب سے بڑھ کر نعمت کا ذکر کرنا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہاری خاطر بلند فرما دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد یعقوب چیز کا ذکر بھی کرو۔ دراصل یہ اولاد یعقوب، حضرت یعقوب کی یہ نسل بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، مدینہ طیبہ میں غالب ترین آبادی ان کی تھی۔ ارد گرد کی گھڑیاں، یعنی مدینہ طیبہ کے باہر کی گھڑیاں انہی کی تھیں۔ بلکہ جس طرح بعض روایات میں آتے ہیں کہ یہ شہر آباد ہی ان کی وجہ سے ابتدا نہ ہوا تھا، کہ جب طباب الحمیری ادھر آیا تھا، اس کے یہودیوں کے لیے اس نے مکانات بنوائے تھے، اور رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ سے یہ سارے کا سارا علاقہ
میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم کی ہجرت کا منتظر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری والا مکان جو تھا وہ حضور کی خاطر بنایا تھا طباء الحمیری نے، جو قبل ازیں بعض اوقات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ لوگ مدینہ طیبہ کے باشندہ تھے، انصار، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے ان سے کافی حد تک متاثر تھے۔ سبب اس کا یہ تھا، بلکہ یہ قبیلے نہیں، مکہ مکرمہ والے بھی متاثر تھے۔ جو قریش مکہ تھے نا، وہ بھی یہود و نصارہ سے متاثر تھے، بلکہ انہوں نے اپنے وفد بھیجے تھے حضور کے بعثت شریفہ کے بعد کہ کیا کوئی نبی واقعی آنے والا ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ دو قبیلوں سے مراد دو یہ مذہب، ایک یہودی اور ایک عیسائی، یہ صاحب کتاب ہیں، آسمان کی جانب سے ان کے نبیوں کی جانب وحی آئی، یہ زیادہ پڑھے لکھے زیادہ علم والے ہیں، ان کو سمجھتے تھے۔ یہاں رب کائنات نے انہی کو احساس دلایا کہ تمہیں تو میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، تم منکر کیوں ہو بیٹھے؟ فرمایا میں نے تمہیں اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہاں عالمین سے مراد پوری کائنات نہیں ہے، بلکہ اس زمانہ کے لوگ ہیں۔ چونکہ آپ قبل یہ سر سن چکے ہیں، چونکہ حضرت سیدنا یعقوب کی نسل سے بعد میں سارے نبی پیدا ہوئے، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تمہیں زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا، یاد کرو، یومن، اس دن کو، یعنی ڈرو اس دن سے، یومن لا تجزی نفس عن نفس، نہ جزا بنے گی نہ بدلہ بنے گا کوئی جان کسی جان کا، یعنی کسی کو کسی کے بدلہ میں سزا نہیں دی جائے گی۔ جس طرح جوہلا بھی کہتے ہیں اور تم یہ کام کر لو میں ذمہ دار ہوں، معاذ اللہ جاہل پیر کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی۔ قیامت تو بہت دور کی بات ہے نا، ٹریفک میں ذرا تھوڑی دیر کے آپ پھنس کے دیکھ لیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں موٹر سائیکل نکال کے لے جاؤ باقی کھڑے تو کھڑے رہیں، میں گاڑی نکال کے لے جاؤں باقی کھڑے تو کھڑے رہیں، پیدل چلنے والا کہتا ہے میں نکل جاؤں باقی کھڑے تو کھڑے رہیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ حال ہے تو قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ وہاں تو ہے ہی افراتفری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، یومن دن لا تجزی، نہیں جزا بدلہ نہیں ہوگا، نفس عن نفس، کوئی بھی جان کسی جان کا، شیئن ذرا برابر بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدلا، نہ عدل کے بدلہ میں کوئی لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جتنے بھی دنیا میں مجرم کے بچنے کے ذرائع ہیں سب کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ ایک مجرم جرم سے بچے گا، کس طرح بچے گا؟ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ ایک چودھری نے قتل کر دیا، اب چودھری کو کہا کہ تو نے قتل کیا، وہ کہتا میرا غلام لے جاؤ جا کے اس کو بدلے میں قتل کر دو، یہ میں اپنا غلام تمہیں دیتا ہوں یہ لے لو، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا قیامت کے اندر کوئی کسی کا بدلہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک یہ صورت ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہے؟ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میں بدلہ نہ دے سکا تو میں کسی کی سفارش کروا لوں گا۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور عدل کے بدلہ میں کچھ لیا بھی نہیں جائے گا کہ میں رشوت دے کر بچ جاؤں گا۔ ولا ہم ینصرون، یہ بھی نہ ہوگا کہ کوئی مدد کرنے کے لیے ہی آ جائے، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوگا کافروں کے بچنے کا۔ یہاں کافری مراد ہیں، بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے شفیع بھی ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے۔ میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنہ، ہاں وہ سفارش کرے گا جس کو اللہ نے اذن دے دیا ہے، جس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ جس طرح بہت ساری احادیث مبارکہ اس چیز پر شاہد عادل ہیں، میرے نبی تو نبی رہے، دیگر انبیاء تو دیگر انبیاء ہیں، مسلمانوں کا وہ بچہ جو بچپنے میں فوت ہو گیا وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ وہ ایمان والوں کے شفیع ہوں گے،
قرآن پاک بھی شفاعت کروائے گا، حجر اسود بھی شفاعت کروائے گا، رمضان مبارک بھی شفاعت کروائے گا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کے دست مقدس پر جو دروازہ شفاعت کھلے گا، پھر ایمان والے، اللہ کے ولی، علماء کرام، حفاظ قرآن، شہداء، مسلمانوں کے بچے، یہ سارے کے سارے شفیع بنیں گے اور لوگوں کو بخشوا کے جنت پہ لے جائیں گے۔ لیکن کافروں کا کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی معاون نہیں ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو ذرا ان لمحات کو، وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے نجات عطا فرمائی تم کو۔ ایک خطاب بنی اسرائیل کو ہے، زبان میرے کریم آقا کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اور یہ کہا بنی اسرائیل کو جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیو اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومون، سوم کہتے ہیں گمانے کو، پھرانے کو، یعنی جب وہ جو خبیث انسان فرعون تھا تمہیں مختلف عذاب میں گھمایا کرتا تھا، سزائیں دیا کرتا تھا، معاذ اللہ بات بات پر قتل کر دیتا، دھمکی نہیں تھا، قتل کر دیتا۔ اور پھر بنی اسرائیل کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اولاد ہے نبیوں کی، مگر ان کا حال فرعون نے کیا بنایا تھا؟ فرعون قبطی تھا اور یہ بنی اسرائیلی تھے۔ فرعون کی قوم قبطی تھی اور یہ بنی اسرائیلی تھے۔ قبطی بنی اسرائیلیوں سے وہی کام لیتے تھے جو آج آپ چوڑے چماروں سے کام لیتے ہیں۔ نالیاں بھی صاف کرو، گندگی بھی اٹھاؤ، گھروں کی بھی صفائی کرو، مزدوری بھی کرو، مکانات بھی بناؤ، اور کھیتی باڑی بھی کرو، ہل بھی چلاؤ، وہ پانی بھی رات کو وہ فصلوں کو لگاؤ، اور جو کھیتی وہ ساری کی ساری فرعونیوں کی۔ یعنی یہ صرف اور صرف ان کے ملازم تھے، ان کے نوکر تھے۔ یہ جو بڑے بڑے احرام مصر بنے فرعون نے بنوائے، وہ انہی سے بنوائے تھے۔ دن رات کام کاج میں یہ جوتے رہتے اور مر جاتے، کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، قبطی ان پر حکومت چلاتے تھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے نجات عطا فرمائی تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں طرح طرح کے عذاب دیتے تھے، اور سب سے بڑا عذاب کیا؟ یذبحون ابناءکم، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندگی دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس پہ تمہارے لیے ایک بلا تھی، ایک آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب سے بہت بڑی۔ فرعون نے بعض روایتوں میں کئی لاکھ بچے قتل کروا دیے تھے، اور ان کے قتل کا سبب کیا بنا تھا؟ مفسرین کرام نے دو اسباب نقل فرمائے ہیں۔ ایک سبب تو یہ تھا جس طرح تورات وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مفسرین کرام نے بھی اس کا ذکر کیا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک چنگاڑا بڑا روشن و تاباں وہ بیت المقدس سے ابھرا ہے، اوپر آیا ہے، اور بہت روشن ہے وہ چنگاڑا، اور وہ اتنا پھیلا ہے، اتنا پھیلا کہ قبطیوں کے سارے گھر جل کر راکھ ہو گئے، لیکن بنی اسرائیل کے کسی بھی گھر کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون نے معبروں کو، تعبیر دینے والوں کو، اپنے نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، ان کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ ایک میں نے ایسا چنگاڑا دیکھا ہے، ایک روشن وہ شعلہ دیکھا ہے جو بیت المقدس سے اٹھا اور وہ چھا گیا پورے مصر پر، سارے کے سارے قبطیوں کے گھر جل گئے، بنی اسرائیل کو باقی رہے۔ تو انہوں نے اپنا حساب لگا کے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، جو تیری خدائی کا تختہ الٹ دے گا، قبطیوں کو تباہ کر دے گا، بنی اسرائیل بچ جائیں گے۔ فرعون نے حکم دے دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عورتیں جو دائیا کا کام کرتی تھیں اور قبطی عورتیں تھیں یا بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں،
ان کو حکم دے دیا کہ اگر کسی عورت نے کسی بچی کو زندہ رکھا خود اس عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ داعیہ جو فرعون کی جانب سے مقرر تھی وہ تلاش کرتی جس کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی، اس کی نگرانی کی جاتی، واچ کیا جاتا اسے، جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیا جاتا، بچی پیدا ہوتی اس کو رکھ لیا جاتا، اور اس طرح کئی لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی مرنے لگے۔ فرعون کے مصاحبین نے اس کے دربار میں جو اس کے متعلقین جو مشیر بیٹھے تھے، جو اس کے دوسرے چیلے چانٹے بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دن فرعون کو کہا کہ رب صاحب یہ جو تو بچوں کو قتل کروا رہا ہے اور بڑے بھی مر رہے ہیں، اگر بڑے اسی طرح مر گئے، بچے سارے قتل ہو گئے، تو پھر ہمارے گھروں کا کام کاج کون کرے گا؟ کھیتی باڑی کون کرے گا؟ فصلوں کو پانی کون لگائے گا؟ یہ ہمارے مکانات کون بنائے گا؟ دیوار گر گئی کون اس کی مرمت کرے گا؟ گھروں سے کوڑا کرکٹ گندگی کون اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آئے گا؟ یہ دیکھیے رب صاحب کی بے وقوفی، تو بے وقوفی کر رہا ہے، تھوڑے بہت تو بچا لے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں 1 سال کے بچے بچا لو، 1 سال کے قتل کر دو، 1 سال کے بچ جائیں۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو بچ جانا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کر دینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بچا لیا، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ عرض کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اور جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کے اندر آئے تھے اپنے اہل و عیال کو لے کر، تو مورخین بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 72 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں آئے ہیں، حضرت یوسف مصر میں آ گئے تھے نا، پتہ ہے نا آپ کو، سورہ یوسف میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی تو آپ پڑھیں گے۔ مصر کے بادشاہ تھے، پھر آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، کہا تھا کہ ابا جی اور اماں کو لے کے آ جاؤ، لے کے آئے تھے، تو جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 72 تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں جب انہوں نے ہجرت کی ہے مصر سے، ان کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، حالانکہ لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ تو نسل کشی جو شروع سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں۔ تو فرعون کو اس کے مصاحبوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیل اسی طرح تیزی سے بڑھتے رہے، ہمارے یہاں تو اتنی ولادتیں ہوتی جتنی بنی اسرائیل کے یہاں ہوتی ہیں، اگر وہ بڑھتے رہے تو ایک دن وہ آ جائے گا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ بنی اسرائیلی ہوں گے، اور اس طرح ہم سے حکومت چھن جائے گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرعون نے بچوں کو قتل کروایا، جو بھی سبب تھا میرا اللہ جانتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے وہ بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرواتا تھا، لڑکیوں کو نہیں، اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں یار ذرا چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں، کسی گھر میں تنہا لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، وہ بھی جوان ہو جائیں، لڑکا ایک بھی اس گھر میں نہ ہو، ان کا باپ بھی نہ ہو، اور لوگ بھی گرد گرد کے ظالم ہوں، پھر ان بیچاریوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، اور کبھی ان بچوں کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ وہ سلوک کرتے تھے جو تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ وہ ان کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے ان پر، اور یہ ان کے لیے بنی اسرائیل کی بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مختلف عذاب میں مبتلا کر دیتے تھے، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں تک کو ذبح کر دیتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر قرآن کریم اس چیز کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 2 طرح آزمائش فرماتے ہیں۔ کتنی طرح؟ 2 طرح، کبھی تکلیف دے کر، کبھی عیش اور آرام دے کر۔
تکلیف دے کر آزماتا ہے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر. اور جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کر آزماتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر. اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزماتا ہے. کسی کو مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ آزمائش پر پورا اترا یا کمینہ ذہن ہے، اور کسی سے مال لے کر آزماتا ہے کہ یہ میری عطا کردہ مصیبت پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اللہ نے ان کو دونوں طرح ہی آزمایا تھا. بنی اسرائیل والے دونوں طرح ہی ناکام ہو گئے تھے. فرعون نے ظلم کیا، اور اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں ان کو من اور سلوہ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن پھر بھی ان سے کوتاہی ہو گئی تھی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے. رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت جل وعلا کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ہمیں ہمیشہ ایک دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں ہمیشہ ہر آزمائش سے محفوظ فرمانا، ہماری امداد فرمانا، ہر آزمائش سے محفوظ فرمانا. بندہ اپنے رب کی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا. اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب.